بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا، شاہد کے حضور خفا ہے منع کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سواد لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، ختم نبوت پہ جان دینے کا عزم کرنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ میں اس تلاوت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی ذات۔ نمبر 2، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی بات۔ نمبر 3، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی جماعت۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی جنتی، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی، پیغمبر کی بات بھی جنتی۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ۔ ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے۔ کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا، اور کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی جماعت نہیں سمجھا۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی جماعت بھی سمجھے ہیں، اور ہمارا پیغمبر کے دین پہ ایمان اسی ترتیب سے ہے۔ پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، اور پھر پیغمبر کی جماعت ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پیغمبر کی ذات کو خدا نے بنایا تو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بنایا تو جنت کی مٹی سے بنایا ہے۔ اور اس پیغمبر کی ذات کے پھر پیغمبر کی ذات آدم سے عیسیٰ ہے۔ ہم نے ان کے امام الانبیاء کو دیکھا تو انہیں خدا نے صرف جنت سے نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا۔ پتہ یہ چلا ہے ایک مٹی میری اور تیری ہے، وہ زمین والی ہے، ایک مٹی آدم سے عیسیٰ انبیاء کی ہے، وہ جنت والی ہے، ایک مٹی امام الانبیاء کی ہے، وہ جنت الفردوس والی ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ ہے، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں سے بنی ہے، ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے، کیونکہ پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے، وہ جنتی وجود دنیا میں آیا۔ پیغمبر کی ذات
آثار کو دیکھ لے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے آثار نظر آئیں گے، وجود جنتی ہے تو پیغمبر کے وجود میں جنت کا نقشہ نظر آئے گا۔ جب جنت میں تو جائے گا تو جنت میں جا کے دیکھے، آج پڑھ لے، جنت میں وبا نہیں ہے، پیغمبر کے وجود میں وبا نہیں، سراپا شفا ہے، یہ جنتی وجود کی وجہ سے ہے۔ جنت میں جائے گا تو وہاں پہ بھو نہیں ہے، پیغمبر کے وجود اثر کو دیکھ لے، پیغمبر کو پسینہ آیا، دنیا کے ماحول کی وجہ سے میرے اور تیرے پسینے سے بو ہے، ہمارا وجود زمین کی مٹی کا ہے، پیغمبر کے پسینے سے خوشبو ہے، وجود جنت کی مٹی سے ہے، بول و براز میرا اور تیرا بھی ہے، لیکن یہ ناپاک ہے، پیغمبر کا بول و براز پاک ہے، جنتی وجود کی مٹی کی وجہ سے ہے، پیغمبر کا وجود بھی ہے، میرا اور تیرا وجود بھی ہے، نیند تجھ پہ مجھ پہ بھی آتی ہے، پیغمبر کی ذات پہ بھی آتی ہے، لیکن میرے اور تیرے وجود پہ نیند ہے، آنکھ پر بھی آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے، پیغمبر پہ نیند آ جائے، پیغمبر کی آنکھ پہ آتی ہے، دل جاگتا ہے، وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے، جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے، موت تجھ اور مجھ پہ بھی آئے گی، پیغمبر کی ذات پہ بھی آئی ہے، لیکن میری اور تیری موت وہ ہے جو آنکھ پر بھی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن دل پر بھی ہے، لیکن پیغمبر کی موت وہ ہے جو آنکھ پہ آ جاتی ہے، قلب اتھر پہ تب بھی حیات رہتی ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی نے آب حیات میں لکھا ہے، مولانا نانوتوی نے بات سمجھائی ہے، نیند پیغمبر پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے، موت نبی پر بھی آئی ہے لیکن آنکھ پر آئی ہے، قلب اتھر پہ نہیں آتی۔ میں صرف ایک دلیل سے بات واضح کرتا ہوں، اگر پیغمبر کی ازواج مطہرات کے بارے میں عقیدہ بیان کیا جائے، ہر بندہ یہ بات کہتا ہے پیغمبر کی بیوی سے امت کرنے کا جائز نہیں ہے، پوچھو نکاح حرام کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے وجہ یہ ہے یہ امت کی ماں ہے، لیکن امت کی ماں جسمانی نہیں روحانی ہے، اگر وجہ یہی بات صرف بنتی تو پھر شیخ کی بیوی سے مرید کا نکاح نہ ہوتا، وہ روحانی ماں ہے، استاد کی بیوی سے شاگرد کا نکاح نہ ہوتا، وہ روحانی ماں ہے۔ کسی نے کہا پیغمبر کی بیوی سے نکاح اس لیے نہیں ہے پیغمبر قبر میں زندہ ہے، اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح نہ ہوتا، بالآخر وہ بھی تو قبر میں زندہ ہے، پھر پیغمبر کی زوجہ سے امت کا نکاح حلال کیوں نہیں ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی نے سمجھایا جب شہید پہ موت آئی ہے پورے جسم سے روح نکل گئی ہے، شہید کی بیوی بھی روح سے نکل گئی ہے، جب روح لوٹی حیات ملی، اب بیوی نکاح میں نہیں بیوہ بن چکی ہے، یہ زندہ ہے لیکن بیوی بیوہ ہے، اور جب پیغمبر پہ موت آئی ہے پیغمبر کے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک یہ وجود اثر سے روح سمٹ کے قلب اثر میں آ گئی ہے، پیغمبر کی یہی موت ہے، جب روح پھیل گئی ہے یہ پیغمبر کی حیات ہے، تو روح سمٹنے کی صورت میں موت آئی ہے، پیغمبر کی بیوی نکاح میں ہے، پھر روح پھیل کے حیات ملی ہے، یہ بیوی تب بھی بیوی ہے، تو شہید کی بیوی بیوہ بنتی ہے، پیغمبر کی بیوی بیوی رہتی ہے، بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، بیوہ سے دوسرے کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں، کسی نے پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا وہ دھوکے میں لگا ہے، کوئی پیغمبر کی بات نہیں سمجھا تو تب دھوکے میں آ گیا، اس نے کہا میں پیغمبر کی بات نہیں مانتا، اس کی وجہ یہ ہے محمد ایک بشر ہے، بشر غلطی کر سکتا ہے، پیغمبر کی زبان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بشر وہ نہیں ہے جو عام بشروں کی طرح ہے، اگر بشر زمینی مٹی سے بنے تو غلطی کر سکتا ہے، جو جنتی وجود سے بنے تو غلطی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ کا وجود خدا نے دنیاوی زمین پہ رکھا ہے، جنت کے وجود میں نہیں ہے، پیغمبر کا وجود جنتی ہے وہاں جھوٹ بھی نہیں ہے، پیغمبر کا وجود جنتی ہے وہاں گناہ بھی نہیں ہے، اس لیے پیغمبر اگر بول پڑے تو خود قرآن نے اعلان کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر نے سمجھایا میری زبان سے جملہ غصے میں نکلے تب بھی نوٹ کر لینا لا يخرج منه الا الحق، پیغمبر کی ذات سے ہمیشہ جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچائی پہ مبنی ہے، بعض لوگوں نے مسئلے پیش کیے ہیں اور یہ پیغمبر کی بات سے پتا چلا آدمی نیک عمل کرے وسیلہ دے کے دعا مانگو خدا قبول کر لیتا ہے، میں نے کہا پیغمبر کی بات کو تو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کے وسیلے کا بھی تو قائل ہو جاتا، ہم نے قرآن بھی پڑھا ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلا ہے، ہم نے احادیث بھی پڑھی ہے جو پیغمبر کی زبان سے نکلی ہے، یہ قرآن بھی پیغمبر سے زبان سے نکلا تبھی تو ہمیں سمجھ آیا قرآن ہے، جب تک نورانی نبوت سے نہیں نکلا
صحیح بخاری میں روایت موجود ہے پیغمبر پہ وحی آئی کبھی ایسے لگتا جیسے گھنٹی بج رہی ہے، پیغمبر پہ وحی آئی کبھی ایسے لگتا بکریاں بن بنا رہی ہے۔ ہمیں کب پتا چلا یہ قرآن ہے؟ جب پیغمبر کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں تو سمجھ آیا قرآن ہے۔ پتا یہ چلا پیغمبر کی بات نہ مانے قرآن سمجھ آ نہیں سکتا، ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا ہے، پیغمبر کی بات بھی مانی ہے۔ پھر میں صرف ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ ہمیں سنانے لگا 3 آدمی جا رہے تھے، وہ غار میں گئے ہیں، طوفان آیا، اوپر چٹان گری ہے، غار کا دروازہ بند ہو گیا، وہ ہلاتے ہیں، چٹان